کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لیں اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ اگر آپ اجازت دیں میں صرف اس میں سے ایک پیرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کسی گروہ کو، اور یہ پاکستان کے تمام علماء، تمام مشائخ کی، تمام مذہب فرقوں کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہے، کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے اور فتویٰ دے کر انہیں واجب القتل قرار دے اور عام لوگوں کو اشتعال دلا کر ان سے معصوم لوگوں کا قتل کرائے اور مرضی کے خود ساختہ فیصلے لاگو کرے۔ اس قسم کے رویے ریاست میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں۔ اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منشد طے کر دیا ہے کہ کسی برائی کو تبدیل کرنے کے لیے قانون کے مطابق استعمال صرف بااختیار ریاستی اداروں کا حق ہے اور کسی بھی شخص کو اس ضمن میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے علماء بھی یہ کہتے ہیں۔ آپ نے فیلڈ مارشل چیف آرمی سٹاف کی بات چیت بھی سن لی، انہوں نے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنایا کہ یہ ہے حقیقت، یہ ہے سچ۔ تو we are not impressed by who says 200 meters from here or 2 kilometers from here or 200 kilometers from here. We are not impressed by that because that is false. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم اور آپ حق پہ کھڑے ہیں۔ اور مجھے بتا رہے تھے رفاقہ صاحب کہ یہ رانے تنویر کا یہاں یہ حلقہ ہے، میں کہا رانے آپ دینا میں گل کرن آیا، میں تین سچی دس بالکل میں تیرے بارے گڈی میں بیٹھ کے بدعا کرتا رہا تو پتہ تو بچنا کوئی نہیں ہوں تاڑیا لوکل چڑیاں مارتا رہے لبے کلے سائیاں والے تینوں بالکل تیرے حلقے دے وچ آ کے کہہ رہا ہاں بالکل تینوں بالکل ہے تیرے تے ٹاؤٹ بیٹھے ہون گے جا کے رانے نوں میری گل اینجی سنانی جا کے۔ اور اگر تمہارا کوئی شوق ہو اس اعلان کے بعد تم ہو تو دری بات امریکہ کے غلام، فیض آباد سے امریکہ امبیسڈر تمہارے تو ہر شے گیلی ہو گئی ہے اس ٹائم کہ لبائے والے ہم تو ہیں غلام ان ٹرمپ کے۔ تو میں کہا ٹرمپ جس ساڑھے کو لوسی نا گل اے یاد رکھی لبائے دے کسی کارکون دے تو دوبارہ گھر آ کے دھمکی دیتی نا انہوں نے والے دین نو تے پتر میں تیرے ڈیرے دے آ جانا یک کے تانوں کوئی تکلیف ہوگی لے میں دوبارہ کہتا مرزا یک کے جڑا میری گل نو کبھی سخت او بھی یک کے جڑے جڑے انہیں پیروکار او بھی یک کر۔ اور تحریک لبیک پاکستان کا یہ پرامن مارچ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلا تھا۔ ابھی تک درجنوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں لوگ زخمی ہیں۔ ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا تھا کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ یہودی ہیں، اور آج ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون، مسلم لیگ خون اور پنجاب کی حکومت یہ بھی ایمان والوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کے اعلیٰ کار ہیں، یہ ہمیں مار کر اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ وہ گولی کے زور پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا سکے گا، یہ کسی کی خام خیالی ہے۔ کوئی انگریز کا نوکر اور امریکہ کا چاکر، یہود و ہنود اور یہود و نصارہ کا کوئی ایجنٹ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ لاشیں گرا کر اس نعرے کو دبا دے گا تو رب کعبہ کی قسم سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سینے تیار ہیں جو گولیاں تو برداشت کر لیں گے مگر لبیک یا رسول اللہ کا پرچم نیچے نہیں ہونے دیں گے۔ جتنے بھی علماء کرام جیلوں میں ہیں، تھانوں میں ہیں، جو کارکنان گھروں سے اٹھا لیے گئے ہیں، سب کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ رہنا نہیں، اور یہ مسئلہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، انہوں کسی نہ کسی نقطے لانا پڑنا ہے تاکہ جا کے سبھو چلے جانا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بزدل ہے وہ روزانہ مرتا ہے اور جو بہادر ہے وہ زندگی میں ایک کیا کہنے وہ ایک ہی بات کرتا ہے، لیکن وہ قیامت تک پھر اس کا نام جو ہے وہ زندہ اور ثابت نہ رہتا ہے۔ بنائی تھی اس کے درمیان آ چکے ہیں، ان کو گھیر لو۔ یہ گھیر چکے ہیں اس وقت
ان کا پل پر پیچھے سے بھی گھیرا ہو چکا ہے اور عوام آ چکی ہے, ساری مسجدوں میں اعلان ہو چکے ہیں, پیچھے سے بھی عوام آ گئی ہے. ابھی ایک سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جی علامہ حافظ حسین رضوی صاحب کے اوپر جو ہے نا 302 لگ گئی ہے, قتل کی FIR ہو گئی, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی بات نہیں, ہمیں کس جرم میں 302 ہوگا؟ کوئی جرم بھی تو ہوگا نا ہمارا, کوئی ایسا جرم ہے؟ آپ کے جو کارکنان ابھی تک جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو سارا مدعا ہے وہ آپ کے اوپر ڈلے گا. یار ہم نے نہ کچھ کیا ہے, ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں سے پہلے آگے کس نے شہید کیا؟ فصل لائی تھی اس کو گندی کیڑی پی جاتی نا, اے کوئی جناب پوسٹ کیڑے پی جاندے, پھر کی کیتا جاندا, پھر جناب سپرے کیتا جاندا. اے پاکستان ساڈے بڑے سانو بنا کے دے دیتا, تقریباً 78 سال ہو چلے, ایسو پی گئے گندے کیڑے تے انہاں نوں اسی لپیٹ کے سپرے نال مار کے دم لینا. پاکستان دے کسے کلیدی عہدے تے بیٹھے ہون, یا پاکستان دی پارلیمنٹ دا حصہ ہون, یا پاکستان دے اسلام آباد دے ہائی کورٹ دی کسی کرسی تے بیٹھے ہوئے, اور 1.5 فٹے پونے نوں میں کہنا چاہندا کہ تینوں غلط فہمی ہے اور تو اے سمجھدا کہ میں گستاخاں نوں بچا لواں گا. اے قانون سانو پتہ کتنے جوگا, ساڈے کول قانون فاروق اعظم والا موجود ہے. تو شہبازے کو صاحب نہیں کہنا چاہیے, یہ صاحب نہیں ہے. جس نے اب جو معاہدے پر سائن کیا نا شاہ صاحب, اینو صاحب نہیں کہنا, ہو اینو وہی کہے گا میں کیا سی ادھر. ہاں اے وہی ہے, اے اس تو ہی بڑا ہے, ہاں اے اس تو ہی بڑا ہے, اے کان کھڑی ہے, ہاں اس تو ہی بڑا ہے. ہاں میں صحیح گل کر رہا ہے, بس صاحب کس چیز کا ہوا یہ؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. ممبر اسلام کے اوپر بیٹھ کے جو زبان ان لوگوں نے استعمال کی وہ قابل مذمت ہے. میں حیران ہوں کہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل, یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک اسلامی اسکالر ہے جو درود پڑھ کے اپنا پروگرام شروع کرتے تھے, درود پڑھ کے ختم کرتے تھے. اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کے خلاف فیصلہ لے لیا, لیکن جو عناصر جو لوگ ممبر اسلام پر بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے, اسلامی نظریاتی کونسل کی آنکھیں بند ہو گئی اور ان کو سنائی نہیں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہلم اکیڈمی کی طرف سے تمام بھائیوں کو سلام. آج DGISPR صاحب کا ایک ویڈیو کلپ میری آنکھوں سے گزرا تو سوچا اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے اور اپنا درد دل عوام کے سامنے رکھا جائے. تو وہ باتیں کچھ ایسی تھی جو ہمارے DGISPR صاحب بیان کر رہے تھے کہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے اور فتویٰ دے کر انہیں واجب القتل قرار دے اور عوام الناس کو اشتعال دلا کر معصوم لوگوں کو قتل کروائے اور مرضی کے خود ساختہ فیصلے لاگو کروائے. اس قسم کے رویے ریاست میں فتنہ اور فساد کا باعث بنتے ہیں. اسلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا منصب طے کر دیا ہے کہ کسی برائی کو تبدیل کرنے کے لیے قانون کے مطابق استعمال صرف بااختیار ریاستی اداروں کا حق ہے اور کسی بھی شخص کو اس ضم میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. باخدا یہ سٹیٹمنٹ سن کر دل کو بڑی خوشی ہوئی. چلو دیر آئے درست آئے. اگر ہم نے اس ملک کو درست سمت لے کر چلنا ہے تو یہ بہت ضروری ہو چکا. یہ باتیں آج جس جماعت کے بارے میں ہو رہی ہیں آپ سب جانتے ہیں ان کی شروعات 2016-17 میں کیسے ہوئی. خیر میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں پڑھتا. ہمارا تو ان سے عقائد میں بنیادی اختلاف ہونے کے باوجود بھی ہم ان سب کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہیں اور ان کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ جماعت جو اس ملک کو اپنی جاگیر سمجھتی ہے سوائے اپنے کسی اور کو مسلمان ماننے کو تیار ہی نہیں. ہمارے بریلوی بھائی ہمیشہ سے نان وائلنٹ ہوا کرتے تھے, کبھی بھی ریاست کے گیس یہ نہیں جایا کرتے تھے. پر جب سے TLP کا وجود سامنے آیا ان کی ریلیاں دھرنے کتنے پرتشدد ہوتے ہیں یہ ان کا سارا ڈیٹا آن ریکارڈ موجود ہے. انجینئر محمد علی مرزا پر جو 6 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, یقین مانیں سب کے سب کا تعلق اسی جماعت سے تھا. اتنا زہر بھر دیا ہے عوام الناس کے اندر ان لوگوں نے کہ کسی اور کو جینے کا حق بھی نہیں دیتے یہ لوگ. اس کے علاوہ آپ کو پاسٹ میں جتنے بھی واقعات یاد آئیں گے نا
जिनमें से जैसे जड़ा वाला बस्ती, श्रीलंकन की मौत, लाहौर इचरे बाजार वाला वाकया और इस तरह के जितने भी वाकयात जिनको आप याद करते जाएं और उन सब में आपको लगने वाले उन नारों से ही पता चल जाएगा ये कौन लोग हैं, किस जमात से ताल्लुक रखते हैं। जिस तरह ये लोग मिंबरों से जहर उगलते हैं, इन्होंने बरेलवी मकतब का माइंडसेट ही चेंज कर दिया। ना तो इनसे अवामुन नास महफूज रही है, ना ही कोई आलिम दीन, ना ही कोई हमारा वजीर, ना ही हमारे जजेस। और कैसे कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, मिंबरों से खुदा की पनाह है इन लोगों से। कभी ये इंजीनियर साहब के बारे में गलीज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कभी राना तनवीर साहब जो नून लीग वाले हैं उनको धमकियां दे रहे हैं, कभी ये वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के बारे में गलीज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और हालिया दिनों में इंजीनियर साहब को नाउज बिल्ला जो इन्होंने गुस्ताखे रसूल करार दिया और इन पर जो फतवा लगाने वाले भी यही लोग थे। इन्हीं के बाकी उलमा भी अपने प्रोग्रामों में इंजीनियर के ऊपर हमेशा शोला बयानी करते रहते हैं। जेएलएम अकेडमी को बंद करवा कर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे ये लोग, और तो और ऊपर से इंजीनियर साहब के स्टूडेंट को टैक्स दिलाते रहे। इनके चंद उलमा के निकलो अपने उस्ताद के लिए, रोडों पे आओ, 3 मिलियन फॉलोअर है, किधर गए आप लोगों के। इस तरह के अल्फाज ये लोग अदा करते रहे कि ये लोग तैश में आए और ये भी रोडों पे निकले। ये तो इंजीनियर साहब की तरबियत का असर है ना कि इन्होंने वीडियोस में पहले से ही अपने तमाम स्टूडेंट्स को आगाह किया कि अगर कभी मैं गिरफ्तार भी हो जाऊं तो कोई जरूरत नहीं रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी, कोई रैली, कोई भी मेरे हक में ऐसा काम करने की इजाजत नहीं जो रियासत से टक्कर समझी जाए। ये वजह है कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट रियासत के खिलाफ रोडों पर नहीं आते, अपनी आवाज को सिर्फ सोशल मीडिया पर वो भी मुहज़्ज़ब तरीके से उठाते हैं, क्योंकि हमें रियासत पे एतमाद है, क्योंकि हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। और इंजीनियर साहब का भी हमारे लिए यही पैगाम था। हमें हमारे उस्ताद ने जनूनियत नहीं सिखाई, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की सही तालीमात हम तक पहुंचाई हैं। खैर, कल तक जो लोग जेएलएम अकेडमी को बंद करवाने पर बहुत खुश थे ना, आज जब इन सब का अंजाम मेरे सामने आया ना तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि खुदा के घर पे देर है अंधेर नहीं है। ये लोग इंजीनियर को गिराने निकले थे ना, आज देख लो खुद गिर गए। और इंजीनियर साहब को अल्हम्दुलिल्लाह आज मेन मीडिया डिस्कस कर रहा है। इन पर हुए जुल्म के खिलाफ बड़े से बड़े सहाफी भी आज खुलकर सामने आ गए हैं। नजरियाती कौंसिल के मुनाफिकाना रवैये पर भी जैसे उस दिन एजाज सईद साहब ने जियो के प्रोग्राम में आवाज उठाई, हम इन्हें खराजे तहसीन पेश करते हैं। इसी तरह बहुत सारे नाम हैं जो सोशल मीडिया पे, हम उन सब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जुल्म के बादल छट चुके हैं और मजहबी गुंडों का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं, क्योंकि रियासत ने यह तय कर लिया है। जज़ाकल्लाहु खैर।